السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عذرا عالم اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، اس وقت مشال یوسف صحیح میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مشال، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. میں صرف کچھ کوشچنس کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ خواتین ورکرز جو گرفتار ہیں یا روپوش ہیں، جن میں ینگ لڑکیاں بھی شامل ہیں، تو ایسا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جو ہمارے رہنما ہیں وہ تو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ میں کہوں کہ جس کا جتنا نظریہ مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے. اور جو پاکستان میں پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، نہتی خواتین کو فتح کرنے کی کوشش جو ہو رہی ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اور جو ان کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے، بار بار عدالتیں ضمانت دے رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ ضمانت دے رہی ہے، کبھی ایم پی او، کبھی ایک کیس، کبھی دوسرا کیس، صرف ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کر لیتی اور کوئی دوسری پارٹی نہیں جوائن کر لیتی. تو مجھے بتائیں، اگر ان کا قصور ہے اور واقعی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو کوئی دوسری پارٹی جوائن کرنے سے ان کا جرم ختم ہو جاتا ہے؟ وہ دھل جائیں گی؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. لیکن بڑی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اندلیب عباس صاحبہ جو 9 مئی کے پروٹیسٹ میں سب سے آگے تھی، شاید اندر نہیں گئی تھی لیکن آگے تھی، لیڈ کر رہی تھی. تو ان کو انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کو کلین چیٹ مل گئی. خدیجہ شاہ نہیں کر رہی ہے تو اس کو خوار کرایا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں پچھلے 8 مہینوں سے ضمانتوں کے انتظار میں ہیں کہ شاید اس ملک کا چیف جسٹس، اس ملک کا قاضی ایکشن لے گا. کیونکہ انہوں نے وہ تصویر کہیں سے دیکھ لی تھی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی بیگم کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس ملک کے نظام کو ایک میسج دیا تھا کہ خواتین کتنی قابل احترام ہیں اور کتنی مقدس ہے. تو ان کو شاید تھا کہ ان کے لیے بھی یہ ایکشن لیا جائے گا، لیکن ابھی تک وہ ایکشن نہیں لیا گیا اور ان کو خوار کرایا جا رہا ہے صرف ان کو توڑنے کے لیے. ابھی آبادی پاکستان کی 50% ہے، تو پاکستان کی 50% خواتین آبادی کو بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ملک کے ساتھ مخلصی کا سوچا، ملک کے لیے کچھ کرنے کا سوچا، تو آپ کا بھی یہی سلوک، آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. بالکل. تو لیکن شکر ہے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں ڈٹی ہوئی ہیں اور ان پاکستان کی باقی خواتین کو یہ میسج دے رہی ہیں کہ ہم بھی ڈٹی ہوئی ہیں اور آپ بھی ڈٹے رہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس ملک کا نظام بدلے گا انشاءاللہ. اچھا مشال، الیکشنز قریب آ چکے ہیں اور ہر کسی کو یہی ہے کہ اس بار الیکشن کون جیتے گا، کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اس بار الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے گا پی ٹی آئی کو، اور اگر کرنے دیا جائے گا تو کون جیتے گا؟ کیونکہ میاں صاحب بھی واپس آ چکے ہیں. وہ تو ڈیلر ہے، ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو کچھ نظر آ رہے وہ تو آئے ہیں نا، کچھ نظر آ رہے، کوئی مومنٹم کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب جیل میں، آپ کے پی کے کو دیکھ رہی ہے کہ کیسا مومنٹم ہے، لوگ کیسے باہر نکل آئے. آنے والے دنوں میں آپ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان میں اس ٹائم پی ٹی آئی کا ٹکٹ، بیٹ کا نشان، جیت کی ضمانت ہے. باقی جو مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے وہ تو بجلی کی ننگی تار ہے، کوئی بھی پکڑے گا تو بس ختم ہو جائے گا. تو اس ٹائم سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے. لیکن خان صاحب نے کہہ دیا کہ جو حلقے خالی ہوئے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے پرانے نظریاتی ورکرز الیکشن لڑیں گے. ہمیں کوئی الیکٹیبلز نہیں چاہیے. ووٹ عمران خان کا ہے اور ٹکٹ جو بھی ہے ایگزیکٹلی وہ بھی عمران خان کا ہے، اور وہ ورکر کو دیں گے. جو بھی کڑا ہوگا وہ جیت جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مشال. تھینک یو سو مچ.